اگر واقعی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ عوام کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑے تو وہ کیسے جانیں گے کہ کہاں جانا ہے؟ کون سا راستہ محفوظ ہے؟ اور کہاں پہنچ کر وہ زیادہ محفوظ ہوں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی نقشہ، کوئی رہنمائی ہوگی؟ نور، یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں آنا چاہیے کیونکہ بچاؤ کی پہلی سیڑھی شعور ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو عوام کو درج ذیل اقدامات اپنانے چاہیے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پروونشل ڈیزاسٹر اتھارٹیز کی آفیشیل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کو فالو کریں۔ وہ ایمرجنسی میپس، محفوظ راستے اور شفٹنگ پوائنٹس کی معلومات باقاعدگی سے جاری کرتے ہیں۔ ریڈیو اور قومی ٹی وی پر چلنے والے ہنگامی اعلانات کو سنیں کیونکہ ان میں مخصوص علاقوں کے لیے محفوظ راستوں اور نکاسی کے نقشے دیے جاتے ہیں۔ گوگل میپس پر اگر حکومت نقشے جاری کرے تو وہ لیو ٹریفک اور ڈینجر زونز کو ہائی لائٹ کرے گا۔ یہ فیچر پہلے اور سیلاب کے دوران بھی استعمال ہوا تھا۔ مقامی مساجد، اسکولز، ہسپتالوں کو ایویکویشن سینٹرز بنایا جا سکتا ہے تو ان کی سمت جانا اور قریب ترین محفوظ پوائنٹ کا علم رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر حکومت نے QR کوڈ SMS سروس شروع کی ہو تو اس سے مخصوص علاقے کا نقشہ اور ہدایت مل سکتی ہے۔ نور، اگر عوام پہلے سے یہ سب جانتی ہو تو خوف کی جگہ شعور لے سکتا ہے، اور یہی شعور سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر میں کوئی اور کراچی، لاہور، کوئٹہ کسی چھوٹے شہر میں ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے علاقے سے نکلنے کا محفوظ راستہ کون سا ہے؟ ہم کیا کریں؟ کہاں سے نقشہ ہدایت لیں؟ نور، ہر شہری اپنے مقام کے لحاظ سے 3 طریقوں سے محفوظ راستہ جانچ سکتا ہے۔ گوگل میپس یا ایپل میپس کا استعمال۔ حکومتی ادارے اکثر ہنگامی حالت میں مخصوص علاقوں کو ریڈ زونز، خطرناک، اور گرین زونز، محفوظ، میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر حکومتی نقشہ لیو میپس پر اپ ڈیٹ ہو جائے تو لوگ اپنے فون پر دیکھ سکتے ہیں کہاں رش ہے، کہاں خطرہ ہے اور کہاں سے نکلنا بہتر ہے۔ محکمہ داخلہ کی SMS سروس موبائل ایپ۔ کئی بار حکومت ایمرجنسی میں ایک نمبر جاری کرتی ہے جیسے سینڈ یور ٹو 1234 ٹو ریسیو سیف زون انفو۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو علاقے کا نقشہ دے سکے۔ یہ سروس خاص طور پر سیلاب اور زلزلے میں استعمال ہو چکی ہے۔ مقامی پولیس اسٹیشن، یونین کونسل، بلدیاتی ادارے، یہ لوگ اکثر قریبی ایویکویشن پوائنٹس کا اعلان کرتے ہیں جیسے اسکول، گراؤنڈ، ہسپتال۔ اگر وقت سے پہلے علاقے کی یونین کونسل سے رابطہ کیا جائے تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں اگر کچھ ہوا تو آپ فلاں طرف نکلیں اور فلاں مرکز پر پہنچیں۔ نور، یہ سب جاننے کا وقت بعد میں نہیں، ابھی ہے۔ اور اگر عوام یہ سب پہلے سے جان لے تو بچاؤ صرف ممکن نہیں بلکہ یقینی بن سکتا ہے۔ ریڈ زون، گرین زون کیا ہے؟ ریڈ زون خطرناک علاقے، وہ علاقے جہاں فوجی کارروائیاں تصادم کا خطرہ ہو۔ حساس تنصیبات کے قریب کے علاقے جیسے کور کمانڈ، ملٹری بیسز کے اطراف۔ وہ علاقے جہاں جلاؤ، گھیراؤ، احتجاج، انتشار کی اطلاعات ہوں۔ بارڈر کے قریب، لائن آف کنٹرول LOC کے آس پاس کے علاقے، خاص طور پر بلوچستان، کشمیر میں۔ گرین زون محفوظ علاقے، وہ علاقے جہاں پولیس، فوج کی مکمل نگرانی ہو۔ تعلیمی ادارے، اسپتال، سرکاری دفاتر جنہیں ایویکویشن پوائنٹ بنایا گیا ہو۔ گرین زون محفوظ علاقے، وہ علاقے جہاں پولیس، فوج کی مکمل نگرانی ہو۔ تعلیمی ادارے، اسپتال، سرکاری دفاتر جنہیں ایویکویشن پوائنٹ بنایا گیا ہو۔ وہ علاقے جہاں کسی قسم کی جھڑپ، دنگا فساد نہ ہوا ہو۔ پبلک پارکس، اسکول گراؤنڈز، ہالس جو حکومت نے باقاعدہ سیف زون قرار دیے ہوں۔ کراچی ایک شور بھرا شہر ہے۔ اگر وہ شور کبھی خطرے میں بدل جائے تو بلوچستان کی خاموشی میں شاید زندگی کی سانس باقی ہو۔ پہاڑ، زمین، خالی آسمان، یہ سب دشمن کے میزائلوں کا ہدف نہیں ہوتے، لیکن تمہاری عقل، تیاری اور بروقت فیصلہ، یہی تمہاری اصل پناہ گاہ ہے۔ پارٹ 5 میں دیکھیں حکومت کو عوام کے ساتھ کیسا ردعمل اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو برائے مہربانی شیئر کریں تاکہ شاید آپ کا ایک کلک کسی کی جان بچا دے۔ لائک کریں تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا، اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم مزید ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے جو صرف بات نہیں کرتی بلکہ زندگی بچانے والی حقیقتیں سامنے رکھتی ہے۔ خاموش دوست، آپ کا سچا باخبر ساتھی۔